حروف مدہ اور کھڑی حرکات اور اس کے ساتھ جو متعلقات ہیں مد کی قسمیں وغیرہ اس کا بیان کریں گے۔ اس ہفتے میں ہم نے نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کے احکامات ہم نے دہرائے۔ آج ہم حروف مدہ کا سبق دہرائیں گے اور اسی دہرائی سے رفتہ رفتہ انشاءاللہ ہمارے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ لفظ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، طول دینا وغیرہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ ان کے علاوہ کوئی چوتھا حرف مدہ نہیں بن سکتا۔ یہی 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں اور انہی پر ہی مد ادا کی جائے گی۔ لیکن یہ کنڈیشنل ہیں، ان کی شرط ہے یہ ہر حال میں مدہ نہیں ہوں گے، بلکہ شرط یہ ہے کہ الف خالی ہو، یعنی الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو، الف خالی ہو اور الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر، واو ساکن ہو یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو۔ نمبر 3، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ اس صورت میں یہ حروف مدہ کہلائیں گے۔ پھر 3 حرکات ہیں حروف مدہ کی، مثل حرکات، حروف مدہ جیسی حرکات، ان کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے۔ عربی میں نظائر حروف مدہ کہا جاتا ہے، یعنی حروف مدہ جیسی علامات، اور ان کو آسان الفاظ میں اردو میں کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ یہ بھی 3 ہیں، کھڑی زبر، الٹی پیش اور کھڑی زیر۔ کھڑی زبر کو الف مدہ کی طرح، الٹی پیش کو واو مدہ کی طرح اور کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرح لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ مد کی اصلاً بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی اور مد فرعی۔ فرعی فرع جس کو جز کہتے ہیں، یعنی اسی مد اصلی کی آگے ایک اور صورت بن جاتی ہے اور پھر اس سے آگے مزید کچھ صورتیں بنتی ہیں، لہذا بنیادی طور پر مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کیا ہے؟ مد اصلی وہ مد ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، جیسے حروف مدہ ہیں یا کھڑی حرکات ہیں۔ اگر ان کے بعد کوئی سبب مد نہ آئے تو یہ اصلی مد کہلائیں گے، یہ اصلی مد کہلائیں گے۔ ان کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک زبر کی جو آواز آپ پڑھتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر آپ تا کے اوپر زبر کی آواز پڑھیں تو آواز آئے گی تا، اس آواز کو 2 گنا کر دیں تو وہ مد اصلی کی آواز بن جائے گی، بولیے گا اتنی آواز۔ اسی طرح کھڑی زیر کے ساتھ تی، الٹی پیش کے ساتھ الٹی پیش کے ساتھ تو، ٹھیک ہے، یہی آواز مدہ کے ساتھ پیدا ہوگی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ اب اگر انہی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد کوئی سبب مد آ جاتا ہے تو پھر مد کی 4 صورتیں بن جاتی ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 4۔ وہ مد فرعی کی قسمیں بنتی ہیں۔ مد فرعی وہ جو اس سے جز نکلا ہے
اس سے پھر آگے 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ سبب مد 3 ہیں، حمزہ، جزم اور شد۔ حمزہ، جزم اور شد۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگلا حرف حمزہ ہو، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگلا حرف حمزہ ہو تو یہ ایک سبب مد داخل ہو گیا۔ اب یہ مد اصلی نہ رہی، اب یہ مد فرعی بن گئی، اور مد فرعی کی پھر جو میں نے عرض کیا 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں میں پھر 2 قسموں کا تعلق حمزہ کے ساتھ ہے۔ اگر حمزہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد اسی کلمہ میں ہو، اسی کلمہ کا حصہ ہو جس میں حرف مدہ ہے، یعنی اس کے بعد تو آ ہی رہا ہے حرف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات، لیکن وہ حمزہ اسی لفظ کا ہی حصہ ہو، اگلے دوسرے لفظ کا حصہ نہ ہو، اسی لفظ کا حصہ ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ متصل کا معنی ملا ہوا، جڑا ہوا، تو حمزہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کا حصہ ہے تو مد متصل کہلائے گی۔ اور اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے، حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کا حصہ بن کر آ رہا ہے، لیکن حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اور کوئی حرف نہیں ہے، اس کے بعد اگلا حرف حمزہ ہی ہے، مگر وہ حمزہ دوسرے لفظ کا حصہ ہے، جو اس سے بعد اگلا لفظ آ رہا ہے اس کا حصہ ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کہتے ہیں، منفصل یعنی فاصلے پر۔ اب یہ جو دونوں مد متصل اور منفصل ہیں، ان کو پھر 2 گنا سے لے کر 3 گنا تک لمبا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو مد اصلی تھی ایک الف جس کو آپ نے پڑھا ت، اب اس کو 2 گنا کریں، اس آواز کو 2 گنا کر دیں ت، اس کو 3 گنا کر دیں اور لمبا ت، یہ مد متصل اور منفصل کی مقدار مد ہوگی، اس کو بولیں گے مقدار مد۔ مد اصلی جو ہے وہ تو اگر 3 حروف ہیں یا 3 حرکات ہوتی ہیں، اب اگلی جو بات ہوگی کہ یہ آئے گا تو وہ مد فرعی بن جائے گی اور اس کی پھر آواز اور ہاں جی، مد فرعی جب بنے گی وہ سبب مد سے بنے گی، تو مد فرعی جو ہے وہ اصلی کے علاوہ بھی بن سکتی ہے یا مد اصلی کی بنے گی؟ نہیں، مد اصلی جو ہے حروف مدہ جو ہیں اور کھڑی حرکات اسی پر ہی آئے گی۔ یہ شرائط ہوگی تو اسی پہ ہوگا۔ ہاں جی، یعنی آئے گی حروف مدہ پر ہی اور کھڑی حرکات پر ہی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد آگے یا تو حمزہ ہو یا اگلے حرف کے اوپر جزم ہو یا اگلے حرف کے اوپر شد ہو، اور زیادہ طول دیں گے۔ جزم ہو یا شد ہو تو پھر 3 گنا سے لے کے 5 گنا، 3 گنا سے 5 گنا اس کو طول دے کر کے پڑھیں گے، جیسے سورہ فاتحہ کا آخری لفظ ہے اس کو کیوں لمبا کیا ہم نے؟ اس لیے کہ ضاد الف دعا جو ہے، ضاد کے بعد الف آ رہا ہے نا، تو یہ الف مدہ ہے، الف خالی الف سے پہلے زبر، ضاد کے اوپر زبر آگے اس کے بعد لام کے اوپر شد ہے، اس لام کی شد کی وجہ سے اس کو اب ہم نے 3 سے 5 گنا، کم از کم 3، زیادہ سے زیادہ 5 گنا اس کو ہم لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو یعنی جو اوپر ہم نے وہ ایک علامت ڈالتے ہیں مد کی، وہ دراصل ایک ہم نے سائن ہے، ایک علامت بنائی ہوئی کہ یہ مد کی علامت ہے، یعنی مجودین نے کچھ رموز بنا دیے، کچھ علامات سائنس بنا دیے انہوں نے، ہاں مد فرعی کی، تو انہوں نے یہ والی علامت جو ہے انہوں نے کہا یہ مد کو شو کرتی ہے، ہاں جی بڑی مد۔ میں اگر مجدد ہوتا، یعنی اس زمانے میں جس زمانے میں وہ تھے، میں یہ کام کرتا تو میں کوئی اور سائن بنا دیتا، بات سمجھے؟
اب وہ ہمارے اکابرین نے مجودین نے جو سائن بنا دی ہیں وہ بھی چلے آ رہے ہیں. ہاں جی، ان کے اوپر بھی یہ مدیں وہی علامت بنی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں، ابھی ہم آیت کی طرف آتے ہیں، پھر میں چیزیں یہاں جو مدیں آئی ہیں وہ میں سمجھاؤں گا. یہ جو حمزہ اور جزم کی وجہ سے، جزم اور شد کی وجہ سے مد پیدا ہو رہی ہے، جزم اور شد کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اس کو مد لازم کہتے ہیں. مد لازم تین قسمیں ہو گئی: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم. چوتھی قسم ہے مد عارض. مد عارضی سے، مد عارض، عارضی لفظ ہم بولتے ہیں جو، یہ پیدا ہوتی ہے جب کسی حرف کے اوپر عارضی جزم پیدا ہو جائے. عارضی جزم پیدا ہوتی ہے وقف کی وجہ سے. جب آپ کسی لفظ پر وقف کرتے ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو مین آپ نے پڑھا ہے، مین، یہ نون کے اوپر جو آخر میں یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہاں جزم نہیں ہے نون کے اوپر، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مین. اب جب ہم نے مین پڑھا تو نون کے اوپر کیا پڑھی جا رہی ہے؟ جزم پڑھی جا رہی. یہ جزم اصلی نہیں ہے، یہ جزم عارضی ہے، یہ وقف کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، وقف کی وجہ سے عارضی جزم لیکن پیدا کہاں ہو رہی ہے؟ حرف مدہ کے بعد. اس سے پہلے حرف مدہ ہے یا ساکن، یا سے پہلے زیر، اس سے پہلے میم ہے یا سے، اور میم کے نیچے زیر آ رہی ہے، میم یا زیر میم. تو مینا تھا، مینا، تو میم مد تھی، آگے نون کے اوپر وقف کی وجہ سے جزم پیدا ہو گئی تو وہ بن گیا مین. اب یہ جو مین بنا ہے یہ مد عارض ہے. اس کو آپ چاہے ایک الف لمبا کر لیں، چاہے دو الف کر لیں، تین کر لیں، چار کر لیں، پانچ کر لیں، اس پر ساری مقدارات مد جو ہیں وہ جائز ہے، اس پر ساری مقدار جائز ہے جو وقف کی وجہ سے. وہ اپنی خوبصورتی کی بنیاد پہ جو جتنا چاہے اس کو، جو سمجھتا ہو اس چیز کو، وہ اس کو لمبا کر سکتا ہے اگر خوبصورتی پیدا کر سکتا ہو. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جتنی آواز لمبی کی ہے اس میں کچھ خوبصورتی تھی، اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے. اور زیادہ جب آپ وقف کرتے ہیں، لمبا وقف کرتے ہیں، آپ نے قراء حضرات کو سنا ہوگا، لمبا وقف کرتے ہیں تو وہ وقف اس کے اندر خوبصورتی موجود رہتی ہے، وہاں پہ مد عارضی داخل ہو جاتی ہے اور وہ اپنی آواز کا اتار چڑھاؤ اور اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر کے اس کو ایک خوبصورت آواز دے دیتے ہیں. وہ اس وجہ سے دیتے، وہ ایسے ہی لمبا نہیں کرتے خام خام. کئی ایسے کر دیتے جن کو نہیں پتا ہوتا، میرے جیسے بیچارے. تو جن کو پتا ہوتا ہے وہ پھر اس اصول اور قاعدے کے مطابق، ان کو پھر اگر کوئی سننے والا سمجھنے والا ہو تو پھر لطف بہت بلند ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ چار قسمیں ہو گئی مد فرعی کی: مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد عارض. متصل اور منفصل کا تعلق حمزہ کے ساتھ ہے، لازم کا تعلق جزم اور شد کے ساتھ ہے، اور عارض کا تعلق بھی جزم کے ساتھ ہے مگر وہ جو وقت کی وجہ سے پیدا ہو. اب آپ سمجھ گئے اس مضمون کو، یہ چیپٹر میں نے سارا خلاصتاً آج دوہرا دیا. اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کلیئر ہے؟ آئیے اب آیت کریمہ پڑھتے ہیں. آپ نے اس پورے سبق میں، اب ہم تازہ ہم نے میم ساکن کا سبق بھی دہرایا کل، نون ساکن کا بھی دہرایا ہے، اور حروف مدہ کا بھی دہرا دیا. اب یہ تینوں چیزیں ہم فوکس کریں گے آج کے سبق میں. پہلے لفظ میں آپ دیکھیں کوئی حرف مدہ ہو، اذام الف مدہ ہے، اذام الف خالی، الف سے پہلے زبر شرط پائی جا رہی ہے، لہذا کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذَا، وَإِذَا. اور آگے جو لفظ ہے اس میں یا مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ ہے اور پھر یہاں پر یا مدہ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ قیلا. آج ماشاءاللہ غلام نبی صاحب آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے، پھر پڑھیے گا. واہ واہ ماشاءاللہ، آج آپ کے لیے بہت بڑی مبارک.
मैंने उनको एक्टिवेट किया है ना, जो आपने बताया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इसमें अलिफ और यहाँ या, इन दोनों को फोकस करके फिर पढ़ें, ठीक है। व इज़ा क़ीला, व इज़ा क़ीला, फिर कहेंगे व इज़ा क़ीला। इस लफ्ज में मीम साकिन आ रही है। अब थोड़ा सा ज़हन पे दबाव डाल के कल वाले सबक पर जरा नजर करें। 3 कायदे पढ़े थे हमने, इदगाम शफ़वी, इख्फ़ाए शफ़वी, इज़हार शफ़वी। इदगाम शफ़वी ये था कि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए। इख्फ़ाए शफ़वी ये है कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए, और इज़हार शफ़वी ये है कि मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए। तो यहाँ इज़हार शफ़वी होगा, यानी मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, यहाँ हुन्ना नहीं करेंगे। लहुम आमीनू, यानी इसको हम लहुम नहीं करेंगे, लहुम आमीनू। ये आपने जो हमजा के ऊपर खड़ी जबर को लंबा किया है, इसके बाद मीम पर कोई सबब मद नहीं आ रहा, ना आगे जज्म है, ना हमजा है, ना शद है। लिहाजा ये जो मद हमजा के ऊपर आ रही है, इसको हम कहेंगे मद्दे असली, मद्दे जो किसी सबब की मोहताज नहीं है। इसकी मिकदार मद क्या है? 2 जबर के बराबर। और यहाँ आ जाएं फिर हम, तो वाव साकिन है, वाव से पहले पेश है, यहाँ भी वाव मद्दा है, इसके बाद हम देख रहे हैं कोई सबब मद नहीं है, तो ये भी मद्दे असली होगी। कैसे पढ़ेंगे पूरा लफ्ज? आमीनू। थोड़ा सा मेरे साथ लहजे को भी खूबसूरत बनाने की, आमीनू, माशाअल्लाह। व इज़ा क़ीला लहुम आमीनू, व इज़ा क़ीला लहुम आमीनू। ये नो के बाद जो हमजा है, अलिफ, ये अलिफ है, ये अलिफ है, और ये खाली है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये अलिफ है। लेकिन ये अलिफ पढ़ा क्यों नहीं जा रहा? इससे पहले जबर नहीं है। अलिफ तब पढ़ा जाएगा जब अलिफ से पहले हरफ पर जबर हो। जब इसके पहले जबर ही नहीं है तो फिर ये पढ़ा नहीं जाएगा। अलिफ का पढ़ा जाना सिर्फ जबर की। फिर सवाल पैदा होता है, गुलाम नबी साहब पूछेंगे अलिफ आया क्यों, तो वो फिर खुद ही जवाब देंगे इसका कि ये जमा मुजक्कर गायब फेल मासी, जमा मुजक्कर गायब फेल मासी की अलामत। यहाँ देखें आप, इस लफ्ज में अलिफ खाली, अलिफ से पहले जबर है, ये मद दाखिल हो गई। अब इसके बाद अगला जो हरफ है वो हमजा है। यह अलिफ के ऊपर खड़ी जबर आ गई ना, तो ये हमजा बन गया। जबर जेर पेश, खड़ी जबर, खड़ी जेर उल्टी पेश वगैरह जब भी अलिफ के ऊपर आएगी तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? हमजा बन जाएगा। ये देखें मैंने हमजा की सूरतें लिखी हैं यहाँ पे। हमजा इन 2 सूरतों में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। अलिफ लिख के जबर जेर पेश या खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टी पेश दाखिल हो तो उसको हमजा कहते हैं। अब हमजा आ गया, मद्दे फरी तो हो गई। अब मद्दे फरी की कौन सी किस्म है? अब ये हमजा इसी, पहले तो ये देखना है कि इसी लफ्ज का कमा एक लफ्ज है, कमा का हिस्सा है, आमना का हिस्सा है। आमना का हिस्सा है तो इट मीन्स कि ये मद्दे मुनफसिल है, मद्दे आमना का हिस्सा है, यानी फासले पर है, दूसरे लफ्ज का हिस्सा है, तो इसको मद्दे मुनफसिल कहेंगे। मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल। मिकदारी मद क्या है? 2 से 3 अलिफ। अब पढ़िएगा, बस इसी एक लफ्ज को पढ़ लें। माशाअल्लाह। आगे जो लफ्ज है अब इसको हम पढ़ते हैं। आमा, आमा,
نون کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر جب شد آ جائے، نون پر یا میم پر جب شد آ جائے تو اس کو غنہ لازم کہتے ہیں، غنہ لازم، پورا غنہ ہوتا ہے، مکمل غنہ۔ آمنن، نن، یہ جو ہم آواز پیدا کر رہے ہیں نون کو نون سے ٹچ کر کے ناک میں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، اس کو اتنا لمبا کرنا ہے۔ آمن الناس، یہاں بھی الف مدہ ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر، مگر اس کے بعد کوئی سبب مد نہیں ہے، تو یہ مد اصلی ہے۔ یہ بھی مد اصلی ہے، یہ بھی مد اصلی ہے۔ آمن الناس، اس لفظ میں الف مدہ، مد اصلی، اور اس میں آپ دیکھیں واو ساکن، اس سے پہلے پیش مد داخل ہو گئی، اس کے بعد حمزہ آگے آ گئی، اور یہ حمزہ بھی دوسرے لفظ کا حصہ ہے، تو اس کو بھی مد منفصل کہا جائے گا۔ قالوا، انؤمنو، یہ زبر کھڑی نہیں ہے، لہذا اس کو مدہ نہیں بنانا، انؤمنو نہیں ہے، انؤمنو، جی۔ اچھا اس کی پرپل واضح نہیں ہوئی، دیکھیں نا وہاں پر آپ نے کما کے اوپر لمبی مد لگائی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، اور لمبا کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آگے وہ کھڑی زبر حمزہ آ گیا، اور جب وہ حمزہ آ گیا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ منفصل تو ٹھیک ہے، منفصل تو ٹھیک ہے، لیکن امپیکٹ کیا ہوا؟ وہ پہلے بڑی لمبی مد تو ہے یہاں پر، یہ والی یہ ابھی میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ علامات لگائی گئی ہیں میرے آپ کے عام آدمیوں کے سمجھنے کے لیے، یہاں پر مد موجود ہے، یہاں اس کی وجہ سے ہے یہ اس حمزہ کی وجہ سے آئی ہے، اس حمزہ کی وجہ سے یہ داخل کی گئی ہے تاکہ ہمیں پہچان ہو کہ یہاں پر مد فرعی کی قسم مد منفصل داخل ہو چکی ہے اور یہاں حمزہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی ایسے یہ علامات جتنی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، اعراب وغیرہ، یہ ان پر کام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اولاً ہوا، پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا، باقاعدہ طور پر اس پر کام جو ہے حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا، تو اس وقت اعراب لگائے گئے تھے قرآن مجید پر، اس سے پہلے اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش وغیرہ یہ جو اعراب لگائے گئے ہیں یہ نہیں تھے، کیونکہ ان کی زبان ہی عربی تھی، تو وہ تو پڑھتے تھے اس کو اسی طرح سے، تو آگے جیسے جیسے پھر قرآن مجید کے نسخے پوری دنیا میں پھیلے تو اس میں پھر پڑھنے میں دشواری ہوئی، تو مجودین کرام نے پھر اس کے لیے یہ سائنس بنا دیے۔ اب یہ سائن دراصل علامت مد ہے، علامت مد ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ علامت مد کیوں ہے داخل ہوئی یہاں پہ؟ اس کی وجہ سے، حمزہ کی وجہ سے۔ اسی طرح یہاں پر قالوا انؤمنو، یہاں پھر وہی لفظ ہے بالکل سیم جو یہ اوپر پڑھا آپ نے، کما آمن، آگے نون کو سین سے ملائیں گے، سین کے اوپر شد ہے، نصفا، نصفا، اور پھر آگے آپ دیکھیں الف مدہ یعنی الف خالی، الف سے پہلے زبر، اور پھر اس کے بعد حمزہ ہے، اور حمزہ صفحاء کا حصہ ہے، صفحاء کا حصہ ہے، اسی لفظ کا حصہ ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ کون سی مد ہوگی؟ یہ مد متصل۔ آمن السفہاء، یہاں پہ ہم وقف کر سکتے ہیں حمزہ پر، یہاں ایک مضمون پورا ہو رہا تھا، ایک بات پوری ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، علامت لگا دی وقف کی، آگے نئی بات ہو رہی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن نئی بات ہے، یہ کلام بھی اللہ کا ہے، یہ کلام بھی اللہ کا ہے، مگر یہ کلام اللہ کا ایک قول ہے جو ان لوگوں سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جب مومنین، مسلمان منافقین سے کہتے ہیں کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ جواباً کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو یہاں ایک جملہ مکمل ہو رہا تھا،
تو جملہ مکمل ہو رہا تھا تو علامت وقف لگا دی کہ یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں پڑھتے ہوئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہاں پہ آپ رک سکتے تھے، سانس بھی پورا ہو جانا تھا. تو یہاں پر آ کے ایک بات ہو رہی تھی، اس لیے علامت وقف لگا دی. اب جب علامت وقف لگائی تو آپ نے حمزہ کو ساکن کیا تو اس کے اوپر جزم بھی داخل ہو. اب یہاں پر ایک تو مد متصل تو داخل ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ وقف کی وجہ سے یہاں پر مد عارض بھی پیدا ہو رہی ہے. لہذا آپ اس کو 3 گنا سے زیادہ بھی لمبا کر سکتے ہیں اور 2 یا 3 گنا بھی کر سکتے ہیں، دونوں آپشنز موجود ہیں. اب یہاں پھر وہی قاعدہ ہے، الف خالی، الف سے پہلے صبر اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. کیا بولیں گے؟ مد منفصل. کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، یہ جو لفظ ہے آج سبق سنایا گیا تو اس میں انہم غلطی سے پڑھا گیا، انہم. تو یہ انا نہیں ہے، انا ہے. ٹھیک ہے، انہم. یہاں میم ساکن ہے اور پھر اس کے بعد ہا آ رہی ہے، یعنی نہ تو میم ہے نہ ہی با ہے، تو یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے. لہذا انہم ہم السفہاء. یہاں بھی مد داخل ہوگی، مد متصل. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. مد اصلی اور یہاں نون ساکن کا قاعدہ آ گیا. نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. میرے ساتھ کہہ دیجئے: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. پھر کہہ دیجئے: اقلاب. ادغام میں جو 6 حروف ہیں یرملون، ان میں سے لام بھی ہے. تو لام اور را یرملون میں سے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر مکمل طور پر ادغام ہوتا ہے اور نون ضم ہو جاتا ہے، مکمل طور پر غنہ نہیں ہوتا. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. شروع سے پڑھیں گے. سنے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نہیں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. وہ لگا لیتے ہیں ہم، اگر نہیں ہے کچھ تو ہمارے پاس ہے، ہم لگا لیتے ہیں. نہیں آتی ہے جی، کیوں نہیں آتی؟ آتی ہے. ہاں جی. آنؤمن نہیں، آنؤمن کہیں گے تو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر آ جائے گی. انؤمن. جی میرے ساتھ پڑھیے گا. اور یہ جو قیلا کا لام ہے یہ لمبا نہ ہونے پائے، لہم کا لام لمبا نہ ہونے پائے. حروف صرف مدہ کے ہی لمبے کرنے ہیں یا پھر کھڑی حرکات کے، باقی کوئی حرف لمبا نہ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. اس کو پھر ریپیٹ کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. 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 پیچھے سے ملا کر پڑھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا.
وَإِذَا 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 اگر ایک ایک کر کے آپ پڑھیں اتنا حصہ تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آمینو مین کے نیچے سے جی کوئی ہاں جی 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 غلام آپ پی لیں بس وا کو لمبا کر دیا آپ نے شروع والا وَإِذَا جی ماشاء اللہ جی پروفیسر جناب موشد ماشاء اللہ ماشاء اللہ آمینو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کما آمن الناس پھر کہیں گے کما آمن الناس نناس نناس كما آمن الناس قالوا انؤمن انؤمن نہیں کہنا انؤمن انؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم ناهم نہیں کہنا نہم هم السفهاء هم السفهاء ولكن لا يعلمون جی ابھی ہمارے پاس 10 منٹس ہیں ترجمہ کر لیں ایک بار پھر دہرا لیں ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں نہیں ایک بار دہرا کے کرتے ہیں مبشر صاحب نے فرمایا ایک بار دہرا لیں بولیے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ 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 جی ہاں یہ مجھے وائس میسج کر دیا کریں گروپ میں ہاں جی اور ایک اور میری درخواست ہے اس میں نا ترنم نہ لگایا کریں جو آپ نے پڑھا ہوا نا وہ پہلا بزرگوں سے ترنم والا وہ نا یہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ کر سنائیں
وہ ذیشان بیگ صاحب نے بڑی طرزیں لگائی اس میں، ٹھیک ہے، وہ طرزوں والا قرآن صحیح نہیں ہے، آج ہوتے تو میں عرض کر اب وہ نہ بس 5-7 منٹ ہیں، 5-7 منٹ میں ہم ترجمہ مکمل کر لیں گے۔ ترجمہ بھی بہت آسان ہے، آپ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اصل مقصد تو قرآن کریم کے نزول کا، قرآن مجید کا سمجھنا ہی ہے۔ واو کا معنی ہے اور اذا کا معنی ہے جب، قیلا یہ فعل ماضی مجہول ہے جس کا معنی ہے کہا گیا، لیکن جب اذا آ جاتا ہے فعل ماضی سے پہلے اذا آ جاتا ہے تو اس کے معنی کو فعل حال میں بدل دیتا ہے، کہا جاتا ہے، چونکہ یہ ماضی مجہول ہے تو اس کے مطابق کہا جاتا ہے۔ لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ یہ فعل امر ہو گیا، آمینو ایمان لاؤ، اگر ہوتا آمانو پھر اس کا مطلب ہونا تھا وہ ایمان لائے۔ فعلا فعلا فعلو، فعلو پر عین پر زبر ہوتی ہے، انہوں نے کیا، آمنو وہ ایمان لائے، یہ ہے آمینو میم کے نیچے سے، اس کا معنی ہے ایمان لاؤ، یہ فعل امر ہے۔ کما جیسا کہ، کما جیسا کہ، آمانا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو تو انہوں نے کہا، یہ بھی اس کو اذا شامل ہے، قالو تو کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، ویسے یہ فعل ماضی ہے، قالو انہوں نے کہا، لیکن اذا اس کو بھی شامل ہے تو کہتے ہیں، آ کا معنی ہے کیا، حمزہ زبر آ کا معنی ہے نؤمنو ہم ایمان لائیں، نؤمنو کا نون بتا رہا ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، متکلم کا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمانا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف لوگ، سفہاء سفیہ کی جمع ہے اور سفیہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، ہلکا، سفیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ہلکا، یہ سفیہ الصو عرب کہتے ہیں ہلکا کپڑا، سفیہ البدن ہلکے پتلے جسم والا، سفیہ العقل کم عقل، ٹھیک ہے، سفیہ العقل، تو سفہاء کا جو اطلاق ہے وہ پھر کم عقل کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی بیوقوف۔ الا آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ یا خبردار، انہم بے شک، ہم اور ہم اکٹھے آ گئے، متصل اور منفصل تو معنی کیا پیدا ہو جاتا ہے، وہی، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولکن لا اور لیکن، لا نہیں، یعلمون کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں علامت مضارع آ گئی ہے، آخر میں واو نون جمع کا بھی آ گیا ہے، بیچ میں لفظ ہے عین لام میم، عین لام میم کیا لفظ بنا، علم، معنی ہے جاننا، تو فعل حال کے ساتھ ترجمہ کریں گے وہ جانتے ہیں، تو لا پیچھے آ گیا تو اب ترجمہ ہو گیا وہ نہیں جانتے ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا یا کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، مختصر نرض کرتا ہوں، آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے لوگ، ایمان کی ترغیب کے لیے قرآن کیا فرما رہا ہے، ایمان کی ترغیب کے لیے قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جیسے باقی لوگ، جیسے ابو بکر و عمر ایمان لائے، جیسے عثمان و علی ایمان لائے ہیں، ویسے تم بھی ایمان لاؤ۔ اب ان کا ایمان کیسا تھا اور ان کا ایمان کیسا تھا؟ ان کا ایمان یہ تھا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حد سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور حضور کی تعظیم کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نقص، کمی، کجی اور عیب نہیں نکالتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو وہ قرآن مجید کے مترادف مانتے تھے، مثل مانتے تھے قرآن کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان ہر ترجمان سے نکلنے والا ہر لفظ اس کو قرآن کی تفسیر اور تشریح مانتے تھے، بلا چون و چرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان کامل رکھتے تھے، لہٰذا ان کے ایمان میں کیا فرق تھا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ ان کو تو ہماری خبر ہی نہیں، جو پیچھے گزرا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے بھی ہیں یا نہیں لائے، یہ تو نبی اتنی بھی خبر نہیں رکھتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے، تو یہ بے علم اور بے خبر نبی ہے۔
بے علم اور بے خبر ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے ان جیسا ایمان لاؤ جو ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ نہ تو ان کے علم میں کمی کرتے ہیں، نہ ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، بلکہ ان کی محبت، ان کے ادب اور ان کی تعظیم میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ ایسا ایمان لاؤ۔ اب دوسری طرف ایک عمل منافقین کا بھی تھا، مومنین کا بھی تھا۔ نماز مومنین بھی حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے، نماز منافقین بھی حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ نماز کا عمل دونوں کا ایک جیسا تھا، چہروں پر داڑیاں دونوں کی ایک جیسی تھی، لباس اور وضع قطع دونوں کا ایک جیسا تھا۔ تو ان کی نماز نے ان کو مومن نہ بنایا، ان کی وضع قطع نے ان کو مومن نہ بنایا۔ کس چیز نے ان کو ایمان سے خارج کر دیا؟ ادب مصطفیٰ کی کمی، محبت مصطفیٰ کی کمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی کمی ہے۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا ایمان لایا گیا ہے تم بھی ویسا ایمان لاؤ، اور اس ایمان کے لیے ترغیب دی ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں۔ لہذا ہمارے ایمان کی راہیں قرآن براہ راست قرآن سے متعین نہیں کر رہا کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرما قرآن ہی رہا ہے، لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کما آمن الناس، ان مخلصین جیسا، ان مؤمنین جیسا، ان محبین جیسا ایمان لاؤ، ان لوگوں جیسا تو یہی بات سورہ فاتحہ میں کہی گئی۔ اللہ سے عرض کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو جواب کیا دیا؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے ہی ہمیں یہ دعا سکھائی اور اللہ ہی نے جواب دیا، فرما صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے لیے بھی راہیں متعین ہوتی ہیں عاشقان مصطفیٰ سے، اسی طرح سے ہدایت کی راہیں متعین ہوتی ہیں عاشقان مصطفیٰ سے۔ سو اگر غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین متبعین، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا ایمان ایمان کامل بنے گا۔ اپنے ایمان کی اگر تم اور طرز نکال کے لے آؤ تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتے تھے قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے تو اپنا مال بھی ان پر لٹا دیا، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر رہے، اپنے گھر بار ان پر قربان کر رہے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان پر فدا ہوئے جا رہے۔ کم عقل لوگ ہیں، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں لوٹا دی، اپنا مال، گھر بار، عزت، وطن، کاروبار سب کچھ خرچ کر دیے۔ یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے؟ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ایسا ایمان نہیں، ہم یہ بیوقوفوں والا ایمان نہیں لائیں گے۔ تو قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء، جان لو یہ خود بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کامیابی کیا ہے، عقل مندی کیا ہے۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ عقل کے چراغ دہلیز مصطفیٰ پر گل کر دو، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقل کے سارے چراغ گم کر کے آنا، اس عمل کا نام ایمان ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن میں ہمیں کہی، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے، پرکھ نہیں کرتے، بن دیکھے ایمان لے آتے۔ اب بن دیکھے کیسے؟ کسی کو تو دیکھا ہوگا، اللہ کو تو دیکھا نہیں، فرشتوں کو تو دیکھا نہیں، آخرت کو دیکھا نہیں، قبر کو دیکھا نہیں، حساب کتاب کو دیکھا نہیں، پھر دیکھا کس کو ہے؟ صرف ایک کملی والے کو دیکھا، بس ان کو دیکھ کر خدا کو بھی مان لیا اور خدا کے فرشتوں کو بھی مان لیا، حشر و نشر کو بھی مان لیا۔ سو وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے، تو انہوں نے کچھ بھی دیکھا نہیں کہ اللہ ہے۔ حضور نے کہا اللہ ہے، حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، بس ان کا اللہ ایک ہے۔ وہ تو کئی خداؤں کے پوجنے اور ماننے والے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان پر بلا چون و چرا ایمان لے آنے والے وہی مومنین اور کاملین ہیں، اور قرآن ان جیسا ایمان لانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ سو ان کے غلام ہو جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی سنگت و صحبت اختیار کرو، ان کی مائیت میں آؤ۔ ایمان بھی لانا ہے تو ان کی سنگت و صحبت کے ساتھ ان جیسا ایمان لاؤ۔ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ یہ تو بیوقوف ہیں۔ قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا، عقل مندی کس چیز کا نام ہے،
کامیابی و فلاح کس چیز کا نام ہے؟ جس چیز کا نام کامیابی ہے، جس چیز کا نام عظمت ہے، جس چیز کا نام عقل ہے، جس چیز کا نام ایمان ہے، یہ سب کچھ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سر تسلیم خم کر دینے کا نام. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو کنسیپٹ ہے شک کا نا